اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے۔ قال تبارک و تعالی وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ اس میں سے اپنی خوشی سے تمہیں کچھ معاف کر دیں تو تم اسے مزیدار خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ اب یہاں پر معاشرتی زندگی میں کسی کا معاشی حق مارنے کا ایک اور راستہ بند کر دیا گیا کہ ایک خاتون سے شادی کی، نکاح کیا، اس نکاح میں اسلام نے کہا ہے کہ تم عورتوں کو ان کا مہر دو اور خوشی سے دو۔ یہ مہر معاہدہ نکاح کے اندر طے ہوتا ہے کہ کتنا دینا ہے۔ اس مہر کا بنیادی مقصد ایک خوشحال خاندانی زندگی کی ابتدا ہے۔ یہ مہر تحفہ ہے کہ یہ جو رشتے کا آغاز ہو رہا ہے تو یہ ایک بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ انسان کسی کو تحفہ دیتا ہے تو ان کے دل ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، وہ اس کا دل جیت لیتا ہے۔ اس تحفہ دینے کا بنیادی مقصد ایک دوسرے سے محبت اور مودت ہوتی ہے۔ تحفہ دینے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ تو یہ مہر ایک اچھی اور خوشگوار خاندانی زندگی کے آغاز کے لیے ہے کہ آپ اس کا آغاز ایک تحفے سے کر رہے ہیں، کیونکہ خاندانی زندگی محبت سے آگے بڑھتی ہے۔ مرد اور عورت میں، میاں بیوی میں اگر محبت ہو تو وہ محبت بچوں میں منتقل ہوتی ہے، اور بچے بھی ایک بہتر معاشرتی زندگی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کے اندر بھی دوسرے لوگوں سے حسن سلوک، اچھے اخلاق، محبت سے ملنے جلنا، رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے ملنے جلنے کا وصف پیدا ہوتا ہے، خوبی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ تم عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو۔ دینے کا حکم ہے، یہ نہیں کہ بیوی بن گئی ہے تو بس ٹھیک ہے جی ہم دونوں بس ایک ہی تو ہیں، نہیں، یہ مہر اس کو دو، اور پھر وہ تمہیں اگر اس میں سے کچھ چھوڑ دے، پہلا حکم پہلے سامنے رکھو۔ یہ نہیں کہ پہلے اپنے دل کے اندر خواہش رکھ لو کہ میرا اتنا مہر طے ہوا تھا، اب یہ اس میں سے کچھ چھوڑ دے اور میں باقی اس کو دے دوں۔ تو پہلا حکم مانو کہ ان کا مہر ان کو دے دو، ان کے حوالے کر دو۔ اب ان کے حوالے کر دیا، اب عورت کی ملک میں آ گیا، تو اب عورت اس میں سے اگر کچھ واپس کرنا چاہتی ہے، سارے کا سارا دینا چاہتی ہے، تو اب یہ اس پر ہے کہ وہ اپنی خوشی سے دے دے، اور اگر وہ خوشی سے دے دے تو کہا گیا فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا، تو اسے ایک مزیدار چیز خوشگوار سمجھ کر اس کو کھاؤ۔ ہنیئا مریئا کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز کہ جو کسی انسان اس کو کھائے پیے تو وہ کھائی پی ہوئی اس کو بھلی بھی لگے، کھاتے ہوئے بھی بھلی لگے، اور پھر وہ اس کے جسم کے اندر جا کر اس کے جسم کا حصہ بھی بن جائے۔ تو اب اگر ایسا مال ہو، ایسی چیز ہو کہ جو نہ کھانے میں بھلی ہو، اور اگر کھائے بھی، ظاہری بات ہے کہ کسی کا حق مار کے کھایا ہوا تو ویسے بھی انسان کو لگتا نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی جگہ جا کر انسان کو نقصان دیتا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ بھلے طریقے سے جب وہ تمہیں مل گیا تو اسے خوشگوار اور مزیدار چیز سمجھ کر کھاؤ۔ جب ایسی کوئی پسندیدہ چیز انسان کھاتا ہے تو اس کے وجود کو قوت ملتی ہے، اس کے وجود کو طاقت ملتی ہے۔
اور پھر وہ اس کے جسم کا حصہ بن کر اس کے جسم کو، اس کی شخصیت کو وجیح بناتی، خوبصورت بناتی۔ اب یہی بات معاشرتی حقوق کے اندر بھی ہے کہ جب ہم معاشرے کے حقوق درست طریقے سے ادا کرتے ہیں تو اس سے حسن معاشرت پیدا ہوتی، اور وہ حسن معاشرت بہت بھلی لگتی۔ لوگوں کے اندر باہمی طور پر حسن سلوک، ایک دوسرے سے اچھا سلوک جب ہوتا ہے تو وہ معاشرہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ لگتا ہے۔ اور اگر حقوق مارنے والا معاشرہ ہو تو وہ بھلا نہیں لگتا، کہ آپ یتیموں کے مال کو کھانے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے رہیں، کہ کبھی تو ان کو دیا ہی نہیں، اور اگر دیا تو ناقص مال دے دیا، یا پھر اپنے مال کے اندر مکس کر دیا، یا پھر اس خاتون سے شادی کر لی، یا اپنے کسی بچے کی شادی کر کے مال کھا لیا، یا پھر یہ کہ شادی کر لی اور مہر نہ دیا اور مہر نہ دے کر مال کھا لیا کہ جی اب تو سارا کچھ میری ملکیت آ گیا ہے۔ تو اس سے حسن معاشرت نہیں ہوتی۔ تو ہنیم مریا جیسے انسان ذاتی طور پر کوئی چیز کھانے میں اس کو بھری لگتی ہے، وہ کھاتا ہے، وہ اتنی عمدہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اس کے جسم کا حصہ بنتی ہے، اس سے اس کے جسم میں ایک طاقت اور قوت آتی ہے۔ تو جب اس کے جسم میں ایک طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے تو اس کا جسم خوبصورت بنتا ہے، وہ دیکھنے والوں کو بھلا لگتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ معاشرت بھی جب اس کے اندر تمام حقوق ادا کیے جاتے ہیں تو تمام وہ معاشرت بھری لگتی ہے۔ تو ایسی ہی معاشرت، ایسا ہی خاندانی نظام، ایسا ہی انسانوں کے درمیان تعلقات اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک خوبصورت معاشرت جو ہے وہ وجود پذیر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن معاشرت کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا کریں، ہمیں دوسروں کے حقوق دینے والا بنائیں، اور ان لوگوں کی صف میں شامل نہ کریں جو ظالم ہیں اور دوسروں کے حقوق مارنے والے ہیں۔